اس کے کوئی سیاسی عزائم خطرناک تو نہیں ہے, یہ اپنی بوٹی کے لیے بکرا ذبح تو نہیں کر رہا, پھر اس کو ووٹ ڈالیں لے کے دنیا میں جا رہے ہیں. اور شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے یار ہمارے لیے 22 کروڑ کے لیے. اس ملک میں پولیٹیشنز کی کوئی ٹریننگ نہیں ہے, ان کی پریکٹس ہوتی ہے گٹر صحیح کروا لیں, سڑک صحیح کروا لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. انسائیڈ سٹوری کے ساتھ میں محسن بلال. ویڈیو کا وہی موضوع ہے کہ قاسم علی شاہ کیا رانگ نمبر ہے. میرے ساتھ بڑے سینئر جرنلسٹ موجود ہیں, الفت مغل اور عارف ملک صاحب. الفت بھائی, ہم نے آپ کے ساتھ ایک ویڈیو کی تھی جاوید چودھری صاحب کے حوالے سے. تو قاسم علی شاہ نے جب پی ٹی آئی کو اشتعال دلوانے کی کوشش کی, یعنی پی ٹی آئی کو اشتعال اسی صورت میں دلایا جاتا ہے جب کوئی عمران خان کی شخصیت پر بات کرتا ہے, تو قاسم علی شاہ نے جاوید چودھری, جن سے وہ بہت زیادہ ہم نے پتہ کیا انسپائرڈ تھے, انہیں جب یہ اسٹرگلنگ دور میں تھے تو جاوید چودھری کو بلایا کرتے تھے. ان کی لائن بولی کہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ سارے فیصلے اسی دنیا میں ہو جائیں, وہ قیامت کے دن تک کچھ نہیں چھوڑنا چاہتے. آپ کو لگتا ہے کہ مریم کے آنے سے پہلے قاسم علی شاہ کو لانچ کرنا, عمران خان کے خلاف بیانیہ بنانا, یہ اسی گیم کا ایک حصہ ہے؟ اور قاسم علی شاہ کیا نون لیگ کے گھوڑے ہیں؟ دیکھیں, ابھی وہ جس کے گھوڑے ہیں یہ تو سارا یہی میدان اور یہی گھوڑا یہ سامنے آ جائے گا, لیکن جس کا بھی گھوڑا ہے بڑا تھکا ہوا گھوڑا ہے, یعنی پٹ چکا ہے, یہ پٹا ہوا گھوڑا. یہ اس ریس میں دیکھیں, جو بندہ کسی کے دو لفظ برداشت نہیں کر سکتا, ہمارے ایک دوست ہیں عارف ملک صاحب, انہوں نے جملہ دیا تو میں اس کو کوٹ کروں گا کہ جو شخص جس نے ساری زندگی موٹیویشنل سپیکر ہو کے غریب لوگوں سے, غریب سٹوڈنٹوں سے ان سے پیسے بٹورے ہوں اور دھوکہ دیو, یہ فراڈ ہے, دھوکہ ہے اس کی موٹیویشن. دیکھیں, جس بندے کی اپنی موٹیویشن یہ ہے کہ وہ 3 تنقید کے لفظ برداشت نہیں کر سکتا, وہ مافیا مانگنے پہ اتر آتا ہے, وہ جہاں تک اتر آتا ہے کہ میری گھر کی خواتین نے ووٹ عمران خان کو دیا تھا, میرے بچے کو اسکول میں یہ کہا گیا تھا, تو اس کی اپنی موٹیویشن کیا ہوگی مجھے یہ بتائیں. دیکھیں, مولا علی علیہ السلام کا قول ہے, مولا کائنات کا, کہ جب آپ پہ تنقید حد سے زیادہ ہو رہی ہے نا, یا لوگ آپ کا تو سمجھے کہ آپ رائٹ وے پہ جا رہے ہیں, اس شخص کا تو کوئی راستہ ہی نہیں, 2 لفظ تو برداشت نہیں کر سکا. اور دوسری بات, مجھے سب سے زیادہ جس پہ جو اعتراض ہے نا, اس نے لوگوں کو دھوکہ دے کے پیسہ کمایا ہے 4-4.5 کروڑ روپے کی. اللہ اسے اور دے, میں یہ نہیں کہہ رہا, لیکن جو بندہ 4.5 کروڑ روپے کی V8 میں گھوم رہا ہے یا گاڑی میں گھوم رہا ہے, فارچونر میں, اور وہ کہہ رہا ہے میں عام آدمی ہوں. تم نے عام آدمی دیکھا ہی نہیں ہے, تم نے عام آدمی کے خواب بیچے ہیں, تم نے بیچے ہیں. تم کہتے ہو نا کہ جیب سے پیسے نکالنے والا ڈاکو نہیں ہوتا, تم نے لوگوں کی, اس لیے تم نے یہ لفظ کہا ہے کہ تم نے لوگوں کے غریب سٹوڈنٹسوں کی جیبوں سے پیسے نکالے ہیں, تم اپنے آپ کو ڈاکو نہیں بچا رہے, خواب بھی بیچے ہیں لوگوں کے. تم نے جس بندے کی, یار اس بندے کی, خداوند کریم اس بندے کی اپنی زبان سے تاثیر چھین لیتا ہے یا ختم کر دیتا ہے. جس شخص کے قول و فعل میں تضاد ہو, اس نے سب کو مشکلات میں کھڑے ہونے کا درس دیا, 2 لفظ تنقید کے برداشت نہیں کر سکا, گھٹنوں کے بل گر گیا. اچھا ملک صاحب, وہ تو عمران خان صاحب کو اپنا لیڈر مانتے ہیں, ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ جو شخص اپنا گھر نہیں سنبھال سکتا وہ ملک کیا سنبھالے کا, اور 3.5 سال کی ان کی کارکردگی کا یا حکومت کا حساب بھی ہونا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ میرے خلاف ٹرولنگ کی جا رہی ہے, میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی. بطور صحافی آپ اتنے ایونٹس کور کرتے ہیں, آپ نے کئی موٹیویشنل سپیکرز سنے ہیں, کیا آپ کو پرسنلی لگتا ہے کہ قاسم علی شاہ ایک رانگ نمبر ہیں یا وہ؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, رانگ نمبر اس لحاظ سے ہیں. آپ کو پتہ ہے جواد احمد نے کیا کہا؟ جواد احمد نے کہا کہ میں جب سے عمران خان کے خلاف بات کر رہا ہوں مجھے کنسرن نہیں مل رہا ہے, میرے پاس تو انکم آنی بند ہو گئی ہے. انہیں بھی یہی خطرہ لگ گیا ہے کہ اب مجھے لوگ بلائیں گے نہیں اداروں کے اندر. لوگ مجھے ایک اسلام آباد میں بندہ کھڑا ہوتا تھا, وہ گولڈن بوائے, وہ سارا حمزہ کو اتنی وہ عمران خان کے نعرے مارتا تھا, لوگ وہ 2-5-7 ہزار روپے وہ شام کو کما کے لے کے جاتا تھا. ادھر ملنے کے لیے آئے حمزہ صاحب سے, وہ بے روزگار ہو گیا, وہ بیچارہ یہ کام بھی چھوڑ گیا. قاسم علی شاہ کو یہ پتہ ہے لگ گیا ہے کہ بھائی یہ جو ٹرولنگ ہو رہی ہے اور جو میں لوگوں کو موٹیویشن کرنا چاہتا ہوں اداروں کے اندر باہر دنیا میں,
تو مجھے اسے لگ رہا ہے ہر کسی کے ساتھ پیٹ لگا ہوا ہے، پیٹ کے لیے ہر کوئی سارا کام کر رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ اس کے روزی روٹی وابستہ ہے. تو وہ اب اس چیز کو سمجھ رہا ہے کہ یار یہ جو میری ماہانہ جو انکم ہے نا وہ اب اس کا لیول نیچے آتا جا رہا ہے. اسی وجہ سے اس نے دوبارہ کہا کہ میں پی ٹی آئی کا سپورٹر ہو ہوں. سکتا ہے یہ بھی نگران بن جائیں اگر اسی طرح لگے رہیں. جو صورت جو آپ نے دیکھا عمران خان کو تنقید کا نشانہ بنایا صاحب، آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ خان صاحب سے ٹائم لینا، پرائم منسٹر سے ٹائم لینا، پھر وزیر اعلیٰ پنجاب سے ٹائم لینا، یہ کوئی خالہ جی کا واڑہ نہیں ہے. ہم بھی کام کرتے ہیں، ان سے ٹائم لے کر اور آدھے آدھے گھنٹے کے انٹرویوز کرنا، یہ کون کروا رہا تھا سب کو پتہ ہے. لانچ ایک بندے کو کر لیا جاتا ہے نا کہ چلو ایک نیا فارمولہ لانچ کرو، ایک نئی چیز انٹروڈیوس کراؤ، کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. اس کے نتائج جو اب سامنے آ گیا کہ وہ جو لانچ کیا وہ چیز ہے وہ فوری طور پر اپنا نقصان بھی کروایا بیٹھا ہے، اور جو لانچ جس نے کیا تھا ان کا اپنا نقصان بھی ہو گیا. اس نے ساری باتیں تو عمران خان کے حوالے سے غلط نہیں کی، سوالات ہی پوچھے ہیں. ایک بڑی بات کی کہ قیامت کے فیصلے وہ دنیا میں کرنا چاہتے ہیں. یہ بات وہ پتہ نہیں کسی اور طرح سے کسی اور کے حوالے سے کرنا چاہ رہے وہ اپنا فیصلہ کر لے. وہ بھی تو قیامت کی باتیں قاسم علی شاہ جو ہے وہ دنیا میں سارا کچھ بتا کے جانا چاہتے ہیں کہ قیامت میں یہ فیصلہ. آپ کہہ رہے ہیں کہ قاسم علی شاہ اچھا دنیا میں سارا کچھ. چیچے وطنی کا ارسطو کہتا ہے جی اقتدار میں آنے کے لیے ضروری تھوڑی ہے کہ آپ الیکشن لڑ کے آئیں. کون چیچا وطنی کا؟ یہ آپ کا جو موٹیویشنل نہیں، یہ گجرات کے ہیں، گجرات کے چودھری پرویز بھائی کے حلقے کے بھائی ادھر سے اس کو نکال کے چیچا وطنی منتقل کر دینا چاہیے. ریئلی دیکھیں نا، وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی الیکشن لڑ کے آنا ضروری نہیں ہے. تم ڈکٹیٹر بننا چاہتے ہو کیا؟ تم نے لوگوں کے خواب بیچے ہیں اور لوگوں کو کہانیاں جھوٹی سچی سنا کے. میں تو اس شخص کو، میں تو پہلے دن سے یہ شخص ہی، میں نے آج تک مجھ سے حلف لے لو میں نے اس شخص کی ایک بھی تقریر سنی ہو. اسی لیے تو آپ پیچھے ہیں. نہیں، میں پیچھے ٹھیک ہوں، لیکن دیکھیں جس شخص میں اپنے قول و فعل میں تضاد ہونا، وہ شخص ایسے ہی آ کے ایک دن بیچ سڑک پہ کھڑا ہو جاتا ہے اور ہاتھ اوپر کر لیتا ہے. قاسم علی شاہ نے ہاتھ اوپر کر لیے ہیں. فراڈ کتنی دیر بک سکتا ہے مجھے یہ بتائیں؟ سچائی کبھی نہیں مرتی. فراڈ ایسے ہی آ کے عمران خان سچائی ہیں اور قاسم میں کیسے کہہ سکتا میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ وہ بھی تو یہی بات کر رہے ہیں کہ ایکسپوز عمران خان نہیں ہوا. معذرت کے ساتھ آپ چیزوں کو ادھر سے ادھر نہ لے جائیں. آپ صحافی ہیں نا، رپورٹر ہیں نا، ادھر سے ادھر لے جاتے ہیں. تو میں بھی آپ کے شاگردوں میں سے ہوں. تو عمران خان ایکسپوز نہیں ہوا، ایکسپوز ہوا ہے قاسم علی شاہ. بڑی بات کر رہے ہیں آپ. عمران خان ایکسپوز نہیں ہوا. عمران خان تو اپنے اس میں، اور عمران خان نے قاسم علی شاہ کے بارے میں ایک لفظ نہیں کہا. یہ ہوتا ہے بڑا پن. وہ تو کہتے ہی نہیں ہے عمران خان تو خود. یہ قاسم علی شاہ اور کیا تگ و دو کر رہا ہے کہ میرا نام لو. وہ نام لے کے اس کو بیوقوف کو ہیرو تھوڑی بنایا. صاحب آپ کو لگتا ہے عمران خان قاسم علی شاہ کا نام لے لے گا؟ نہیں، وہ ایسا کام نہیں کریں گے. وہ تو باقاعدہ اسے دیکھیں نا، وہ تو کہہ رہا تھا مجھے ٹکٹ دے دیں، تو خان صاحب نے اس پہ انکار نہیں کیا. دیکھیں نا، اب کسی بھی سیاسی بندے سے جب بھی کوئی چیز آن کیمرہ مانگ رہے ہوں گے وہ تو کہے گا ہاں ٹھیک ہے ہم جائزہ لے لیں، آپ بتا دیں کہاں پہ آپ کو سوٹ کرتا ہے، کیا آپ کہتے ہیں، کس حلقے میں آپ کی ورکنگ ہے. وہ تو یہی کہہ سکتا تھا آپ کی ورکنگ ہوگی، ہمیں سمجھ لگے گی تو ہم ٹکٹ دے دیں گے. ملک صاحب آپ کے بھی کلیگ ہیں انس گوندل، ابھی ریسنٹلی بولڈ ڈیجیٹل انہوں نے جوائن کیا ہے. قاسم علی شاہ نے انہیں انٹرویو دیتے ہوئے ایک سوال کے جواب میں یہ کہا کہ عوام قصوروار ہیں اور یہ جتنے ہم پر مسلط کیے جاتے ہیں یہ سارے جاہل ہیں اور یہ عوام انہیں ووٹ ڈالتی ہے. الفت بھائی بھی جرنلسٹ ہیں، میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں. ہم چلیں تھوڑی بہت تگد و عوام میں جاتے رہتے ہیں. یہ 22 کروڑ عوام چنتی ہے. کیا بھٹو کو 22 کروڑ عوام نے چنا؟ کیا نواز شریف کو 22 کروڑ عوام نے چنا؟ کیا کافلی کو، چودھری برادران کو 22 کروڑ عوام نے چنا؟ کیا 2011 میں عمران خان کو اور 2018 میں عمران خان کو عوام نے چنا؟ تو پھر یہ حسن نثار وغیرہ پارٹ 2 بننے کی جو کوشش کرتے ہیں، موٹیویشنل اسپیکر یا تجزیہ کار ہے، ان کے زبانیں اتنی کھلی ہوئی ہیں، بعد میں معافیاں مانگنے پہ آ جاتے ہیں. آپ کی اس بارے میں پرسنل کیا رائے ہے؟ دیکھیں، جمہوری سسٹم میں عوام کی رائے سمجھی جائے گی نا. جمہوریت ہے نا، جمہوریت میں تو عوام نے ووٹ دیا. شک جو پیچھے اسٹیبلشمنٹ جو مرضی کرتی رہے، ان کے اوپر نون لیگ جتنے مرضی تنقید کرتی رہی 2018 کے اندر، لیکن عوام نے انہیں ووٹ دیا. اسے ہم تو جمہوریت کا سمجھ رہے ہیں کہ جمہوریت کا پنپ رہی ہے، گورنمنٹس چل رہی ہیں، پچھلے 3 ٹینیور چلے ہیں. تو اس جمہوریت کے تناظر میں ہم کہتے ہیں عمران خان کو بھی ووٹ عوام نے دیا. عوام بہتر سمجھتی ہے کہ کون ان کا لیڈر ہے، کون سا نواز شریف ان کا لیڈر ہے، عمران خان ان کا لیڈر ہے، یا XYZ پرویز علیہ ان کا لیڈر ہے، یا کوئی اور لیڈر ہے. تو یہ عوام ہی فیصلہ کرنے چاہیے اور عوام ہی فیصلہ کرتی ہے. اس کی مثال آپ انڈیا میں لے لیں. مودی کو 2 دفعہ پرائم منسٹر بنا دیا ان کی عوام نے. گجرات کے وزیر اعلیٰ سے لے کر 2 دفعہ پرائم منسٹر بنا دیا. اور اس پرائم منسٹر نے جو اکانومی کی سچویشن جو بہتر کی ہے، نرسیما راؤ کی جو پالیسی لے کر وہ چلا ہے، اور منموہن سنگھ کا ایز اے وزیر خزانہ جو فیصلے اس نے 1999
1991 میں کی ہیں, 90s میں کی ہیں, انہیں لے کے وہ آگے چلا اور اس وقت دنیا کی 5ویں تو یا ملک صاحب 3ری قاسم علی شاہ کے بقول جی اوپر جتنے بھی سیاسی ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں صوبائیاں, یہ سارے جاہل ہیں. آپ کو بھی لگتا ہے سارے جاہل ہیں؟ نہیں, جاہل تو نہیں ہے, ایسے نہیں ہو سکتا کہ وہ سارے لوگ جاہل بیٹھے ہوئے ہیں. ہر کوئی اپنی سوچ کے مطابق فیصلہ کرتا ہے اور اپنی سوچ کے مطابق ووٹ کاسٹ کرتا ہے. ہاں اندر کچھ اور ہو جائے تو علیحدہ بات ہے, لیکن ایک ویو کا بھی ادراک ہوتا ہے, ویو ہوتی ہے. ایک پنجابی کی کہاوت ہے کہ جب گیدڑ کی موت آتی ہے نا وہ تو شہر کا رخ کرتا ہے. بھائی جان دا اینڈ آ گیا سی, عمران خان دا رخ کر لیا, یہ اینڈ آ گیا. انہوں کہو کہ کوئی اور کام کر لے, ان تیری تقریر کوئی نہیں سنے گا, کیونکہ تجھے پہلے خود موٹیویشن کی ضرورت ہے. جب موٹیویشن تمہاری ہو جائے گی دین کسی اور کی کرو. عمران خان کی جو ٹیم ہے پاکستان میں 8 گھنٹے بیٹھتی ہے, پھر 8 گھنٹے یو اے والے کام شروع کرتے ہیں, پھر بیلجیم والے شروع کر لیتے ہیں, پھر یو کے والے, پھر امریکہ والے. 24 گھنٹے ایسا کام چلاتے ہیں کہ آپ کی سمجھ سے باہر ہو جاتا ہے. بندہ کہتا میں کیتا کی ہے, میں کیتا کی ہے. پچھلے دنوں ایک بندے کا انٹرویو کیا, زمان پارک میری ڈیوٹی لگی تھی. وہ خوش قسمت آدمی, عارف ملک صاحب بتائیں سنیے گا, ایک ٹریکٹر ٹرالی ڈرائیور وہ کسی کا ٹریکٹر ٹرالی چلاتا ہے, اس کی 14,500 روپے تنخواہ تھی. اس نے ڈائنر کا سوٹ لیا اور واسکٹ لی 12,000 روپے کی عمران خان صاحب کے لیے, اور لے کے ان کے گھر کے باہر پہنچ گیا. دیکھیں ایک کی قسمت وہ ہے, اور اس کے آپ اس سے جس کہتے ہیں نا کہ جس کا سورج سوا نیزے پہ اس سے بچو. عمران خان کا سورج ابھی سوا نیزے پہ ہے, اس سے بچو. چلیں جی, عمران خان سے بچیں. یہاں ایک تاریخی واقعہ ہو چکا جس کا الفت بھائی نے اشارہ دیا تھا. گولڈن مین بڑے مشہور ہیں, وہ عمران خان کے حق میں نعرے لگاتے تھے, اچھی خاصی ان کی دہاڑی لگ جاتی تھی, سوشل میڈیا پر کافی پاپولر تھے. حمزہ شہباز جب سی ایم پنجاب بنے چند ماہ کے لیے, تو اسی ماڈل ٹاؤن سیکریٹریٹ جہاں ہم کرے ہیں پیچھے حمزہ شہباز کا دفتر ہے, وہاں پر انہیں بلایا گیا اور ان کے لیے روزگار کا وعدہ کیا گیا, اور حمزہ شہباز نے ان کے ساتھ تصاویر بنائی. تو پھر کیا تھا, پھر ہم نے یہ دیکھا کہ وہ تصاویر جب گولڈن مین کی سوشل میڈیا پر آئی تو گولڈن مین کی جو ریٹنگ ہے وہ کم ہونا شروع ہو گئی. تو الفت بھائی اور عارف ملک صاحب کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کی شخصیت ڈیمیج نہیں ہوئی, اس سے قاسم علی شاہ کی شخصیت ڈیمیج ہوئی ہے. وہ جتنا بولیں گے اتنی ان کی شخصیت جو ہے وہ ڈیمیج ہوگی. تاہم اگر قاسم علی شاہ نے عمران خان کی کارکردگی, گورننس اور شخصیت کے حوالے سے سٹینڈ لیا ہے تو وہ اس سٹینڈ پر رہیں. اگر وہ اپنی باتوں پر سٹینڈ لیں گے تو پھر یہ عوام ماننے گی کہ نہیں یار, قاسم علی شاہ جو باتیں کرتے ہیں یہ مین آف ڈگنیٹی ہیں, یعنی سٹینڈ لینے کا حوصلہ ہے. اور اگر قاسم علی شاہ ایک دن بات کرتے ہیں, پھر ان کی ٹرولنگ ہوتی ہے اور اس کے بعد معافیاں مانگنا شروع ہو جاتے ہیں, تو پھر یہ کوئی موٹیویشنل سپیکر کا ظرف نہیں ہے, یا موٹیویشنل سپیکر کی یہ شان شان نہیں ہے کہ ایک دن اور بات کرے, دوسرے دن اور بات کریں. آپ اگر نوجوانوں کی تربیت کرنے کے لیے سامنے آئیں تو پھر حق اور سچ والی باتوں پر ان کی تلقین کریں, اور عملی طور پر خود بھی اپنے آپ کو ایک نمونے کے طور پر پیش کریں کہ ہاں جو میں باتیں کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہیں اور میں اس پر سٹینڈ لے رہا ہوں. یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی آپ کی ٹرولنگ کرتی ہے تو اس کے بعد آپ معافیاں مانگنے شروع کر دیں اور پھر یہ کہیں کہ میرا تو لیڈر عمران خان ہے. لیکن جو سوال آپ کو عمران خان سے کرنے چاہیے تھے وہ آپ نے چودھری پرویز لائی سے کیے, اور جو چودھری پرویز لائی سے کرنے چاہیے تھے وہ عمران خان سے کیے. تو یہاں قاسم علی شاہ صاحب آپ نے ایک بہت بڑی مسٹیک کی ہے, اور یہ غلطی آپ تسلیم کریں, کیونکہ اب آپ کو شاذ و ناظر ہی ہے کہ عمران خان سے کبھی انٹرویو کا موقع ملے. لیکن ہم جاتے جاتے آپ کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر موقع ملے تو پھر جو سوال آپ نے چودھری پرویز لائی سے کیے ہیں ہمت کر کے وہ عمران خان سے کیجیے گا کہ عمران خان صاحب آپ تو اپنا گھر نہیں سنبھال سکے, آپ ملک کیسے سنبھالیں گے, اور 3 سال کی 3.5 سال کی آپ کی کارکردگی کیا تھی. اللہ حافظ.